اپنی سابقہ روایت کے مطابق مرزا نے اہل سنت و جماعت بریلویوں پر دعوت اسلامی پر یہ بہتان لگایا ہے کہ یہ کالی پگڑی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ اور میں بریلویوں سے پوچھوں گا، یہ جو آپ کالی پگڑی سے اتنا بغض رکھتے ہیں، یہ کالی کملی والے نعت کیوں پڑھتے ہیں؟ اور پھر کہا کہ جو کالا لباس ہے یہ ایسی سنت ہے نا اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے۔ کالا لباس تو جس طرح کی سنت ہے نا کوئی بھی نہیں۔ کالا لباس ایسی سنت ہے کہ اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے۔ اور پھر اس پر کالے لباس کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی یہ کالی پگڑی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یہ بالکل بہتان اور جھوٹ ہے، اور ہم کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے مشائخ اہل سنت و جماعت کے اکابر علماء کالی پگڑی استعمال کرتے ہیں اور ہم اس کو بالکل درست سمجھتے ہیں، اور دعوت اسلامی والے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم تو کہتے ہیں جتنے بھی رنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال فرمائے ہیں ان سب کو بطور لباس استعمال کرنا جائز ہے۔ یعنی صحیح بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے کے خرج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حلۃ حمراء، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر تشریف لے کے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سرخ حلہ پہنا ہوا تھا۔ اب یہ سرخ حلہ پہننا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے تو ہم کہتے ہیں لباس کے طور پر پہننا یہ بالکل درست ہے۔ یہ صحیح بخاری کی 376 نمبر حدیث ہے، اس کے علاوہ 3551 نمبر حدیث ہے اور 5848 نمبر حدیث ہے، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سرخ حلہ استعمال فرمایا۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد میں 4064 نمبر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی داڑھی کو زرد رنگ کرتے تو آپ کے کپڑوں کو بھی زرد رنگ لگ جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ زرد رنگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زرد رنگ استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ حضور اپنے تمام کپڑوں کو اور اپنے امامے کو بھی زرد رنگ کرتے تھے، حضور اس کو بڑا پسند فرماتے تھے۔ تو حدیث سنن ابی داؤد 4064 نمبر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرد رنگ بھی کپڑوں کو کرتے تھے اور زرد رنگ کے کپڑے اور امامات لباس استعمال فرماتے تھے، تو ہم اس کو بھی جائز سمجھتے ہیں، کالے کو بھی جائز سمجھتے ہیں، زرد کو بھی، سرخ حلے کو بھی۔ اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 5813 نمبر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لباس میں کپڑوں میں سب سے پسندیدہ جو لباس ہے، فرماتے ہیں احب الثياب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یلبسها الحبرۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبز رنگ کی یمنی چادروں کو پہننا، ان کو استعمال کرنا بہت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ سبز رنگ کے کپڑے پہننا بھی یہ جائز ہے، سبز رنگ کا لباس بھی جائز ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے۔ اب آگے چلیے، اس کے علاوہ دیگر احادیث طیبات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زعفرانی رنگ مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 18 پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لباس کو زرد رنگ کرتے تھے۔ تو زرد رنگ، سرخ حلہ اور سبز چادریں، اور صحیح بخاری میں 5827 نمبر حدیث ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر جو وہ حضور نے سفید رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، حضور نے سفید کپڑا اوڑھا ہوا تھا، تو حضور سے سفید بھی ثابت ہے، ہم اس کو بھی بالکل درست سمجھتے ہیں۔ جتنے رنگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں ہم ان کو درست سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو رنگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی فضیلت بیان کی ہے ہم اس کو افضل سمجھتے ہیں، اور وہ افضل رنگ جس کی حضور نے فضیلت بیان کی ہے وہ ہے سفید رنگ۔ سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، مسند احمد ابن حنبل میں، مصنف عبدالرزاق میں، متعدد کتب احادیث میں یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض، سفید لباس پہنو، فإنها من خيار ثيابكم، یہ تمہارا بہترین لباس ہے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو اس سفید لباس میں کفن دو۔ یہ صحیح حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں 4061، جامع ترمذی 994،
ابن ماجہ 1472 اور سنن نسائی 5325 نمبر حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل میں ایک نسخے کے مطابق 20,200 اور دوسرے نسخے کے مطابق 19,675 19,688 اور 19,706 نمبر، یہ متعدد مقامات پہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین لباس سفید لباس کو قرار دیا۔ اور مسند احمد ابن حنبل میں تو لفظ ہے فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ، یہ سفید لباس سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ ستھرا ہے۔ اور مزے کی بات یہ کہ سفید لباس کے بارے میں جو احادیث اہل سنت کی کتابوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجود ہیں اور حضور نے اس کی ترغیب دی ہے، یہی حدیثیں اہل تشیع کی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ سنی شیعہ دونوں کی کتابوں میں یہ کامن حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہترین اور سب سے افضل جو لباس ہے وہ سفید لباس کو قرار دیا۔ یہ کتاب الفروع من الکافی، ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی نے اپنی اس کتاب میں باب کا عنوان قائم کیا ہے، جلد نمبر 6، کتاب الزی والتجمل والمروہ۔ باب کا عنوان ہے باب لباس البیات، سفید لباس کی فضیلت۔ 12,405 اور 12,406 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں ابو جعفر محمد بن یعقوب کلینی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البس البیاض فانہ اطیب واطہر، سفید لباس پہنو کیونکہ سفید لباس زیادہ پاکیزہ زیادہ ستھرا ہے، وکفنوا فیہ موتاکم، اور اسی سفید لباس میں اپنے مردوں کو تم کفن دو۔ اور دوسری حدیث بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سفید لباس کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اور جو سنن ابی داؤد میں سنن نسائی میں حدیث ہے 5,325، اس میں یہ لفظ ہے علیکم بالبیاض من الثیاب، تم پر سفید لباس پہننا لازم ہے، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، تمہارے زندہ بھی یہ لباس پہنے، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اپنے مردوں کو سفید لباس پہناؤ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، کیونکہ سفید لباس تمہارے لباس میں سے بہترین لباس ہے۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو سفید لباس کو سب سے بہترین، سب سے افضل، اطیب، اطہر قرار دیں، اور مرزا کہتا ہے جی کالا لباس جو سنت ہے نا اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے۔ اب کالے لباس کو جو ہے نا وہ سنت قرار دے کے کہتا سب سے افضل لباس ہے، اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے۔ اگر اس بنیاد پر سب سے افضل اور اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے یہ قرار دیتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ جو نا وہ کالی پگڑی پہنی ہے اس لیے اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو سرخ اللہ بھی پہنا ہے، حضور نے تو سفید چادریں بھی استعمال فرمائی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو زرد رنگ کے کپڑے اور زرد امامہ بھی استعمال فرمایا، زعفرانی بھی استعمال فرمایا، تو اس کو کیوں نہیں کہتے کہ اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے؟ سرخ اللہ جس طرح کی سنت ہے نا اس جیسی کوئی اور سنت نہیں ہے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ سبز لباس جس طرح کی سنت ہے نا اس طرح کی کوئی اور سنت نہیں ہے، یہ کیوں نہیں کہتے؟ کالے ہی پر زور کیوں دیتے ہو؟ جبکہ کالا جو ہے وہ لباس یہ جائز ہے، افضل نہیں ہے۔ افضل لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید لباس کو قرار دیا، اور جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد بن حنبل میں، متعدد کتب حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے صحیح حدیث موجود ہے۔ اب جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو موقعوں پر کالا امامہ استعمال فرمایا، ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتے وقت کالا امامہ استعمال فرمایا، اور اس میں صحابی یہ کہتے ہیں جو صحیح مسلم میں 3,312 نمبر حدیث ہے، اس میں صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا اور میں گویا کہ حضور کو دیکھ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پہ بیٹھے ہیں اور حضور کے سر مبارک پر کالا امامہ ہے۔ یہ ایک یا دو دفعہ کا کہیں واقعہ ہے، اور اس کو ترجمہ کرتے وقت بیان کرتے وقت یہ کرتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ دیتے تھے تو خطبے کے موقع پر جو ہے وہ حضور کالا امامہ استعمال فرماتے تھے، حالانکہ یہ ایک واقعہ ہے، ممبر پہ بیٹھ کے کالا امامہ استعمال کرنے کا ایک واقعہ ہے، اور ایک واقعہ فتح مکہ کے موقع پر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کالا امامہ استعمال فرمایا، اور اس کو جو نا وہ ایک مستقل دائمی سنت بنا کے پیش کر رہا ہے، جبکہ اسی صحیح مسلم کی 3,312 نمبر حدیث کی وضاحت اور شرح کرتے ہوئے
جو صحیح مسلم کے شارح ہیں اور مستند ترین شرح ہے یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کو اپنے بیگانے سب مانتے ہیں کہ یہ صحیح مسلم کی مستند ترین شرح ہے امام شرف الدین یحییٰ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب زبیر علی زئی کے فوٹ نوٹ تو پڑھ کے سناتا ہے، محدثین کی آراء کیا ہیں اس حدیث کے بارے میں، اور کالے لباس کے حوالے سے اور جو سنت امامہ کے سنت طریقہ جو ثابت ہے اس کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ان حدیث کے حوالے سے محدثین کی آراء کیا، امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وعلیہ امامۃ سودا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، حضور کے سر مبارک پہ کالا امامہ تھا، کہتے فی ہے جواز و لباس ثیاب سود، اس میں کالے لباس کو پہننے کا جواز ہے، وفر روایت الاخری خطب الناس وعلیہ امامۃ سودا، اور دوسری حدیث میں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو خطبہ دیا اور آپ کے سر مبارک پہ کالا امامہ تھا، فی ہے جواز و لباس الاسود فی الخطبہ، اس میں خطبے کے دوران کالا لباس پہننے کا جواز ہے، وَإِنْ كَانَ الْأَبْيَضُ أَفْضَلَ مِنْهُ، اگرچہ سفید لباس پہننا اس سے افضل ہے، سفید اس سے افضل ہے، اور کالے میں صرف جواز ہے، کما ثبت فی الحدیث سے صحیح، جیسے کہ صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ خیر ثیابکم البیاض، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا بہترین لباس سفید ہے، وَأَمَّا لِبَاسُ الْخُطَبَاءِ السَّوَادُ فِي حَالِ الْخُطْبَةِ فَجَائِزٌ، کہتے خطیب کا خطبے کے وقت کالا لباس پہنا یہ جائز ہے، وَلَكِنَّ الْأَفْضَلَ الْبَيَاضُ، ہاں افضل سفید ہی ہے، کما ذکرنا جس طرح کہ ہم نے ذکر کر دیا، وَإِنَّمَا لُبْسُ الْإِمَامَةِ السَّوْدَاءِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بَيَانًا لِلْجَوَازِ، محدث امام نووی اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کالا لباس پہننا یہ صرف بیان جواز کے لیے ہے، افضلیت کے لیے نہیں ہے، افضلیت کے لیے جو امت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب دی ہے، سنی شیعہ دونوں کی کتاب میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید لباس پہنو، یہ اطیب ہے، یہ اطہر ہے، علیکم البیاض، تم پر سفید لباس پہننا لازم ہے، جس طرح حدیث پڑھی جاتی ہے نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ اب یہی حدیث کے کلمات ہیں 5325 سنن نسائی کے، علیکم بالبیاض من الثیاب، تم پر سفید لباس لازم ہے، فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ، تمہارے زندہ بھی یہی پہنے اور اپنے مردوں کو بھی سفید لباس پہناؤ۔ تو بحمد تعالیٰ ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جتنے رنگ ثابت ہیں یہ پہننے جائز ہیں، لیکن افضل جو لباس ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی ترغیب دی ہے سفید۔ اور پھر جو حدیث مرزا نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کیا، اس میں بھی بہت ساری کذب بیانیاں، جھوٹ بولا، خیانت کی اس حدیث کو بیان کرنے میں، وہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ افضل لباس سفید ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے، المستدرک الصحیحین کی 8623 نمبر اور دوسرے نسخے کے مطابق 8801 نمبر حدیث ہے، جب آئے تو انہوں نے کالا امامہ پہنا ہوا تھا، اور مرزا کہتا جب وہ آئے تو انہوں نے سفید امامہ پہنا ہوا تھا، حالانکہ حدیث میں لفظ موجود ہیں کہ انہوں نے کالا امامہ پہنا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا کالا امامہ کھولا اور حضور نے اپنے ہاتھوں سے کالا امامہ کھول کر ان کو سفید امامہ پہنایا، اور سفید امامہ پہنایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کا سفید امامہ باندھا اور 4 انگلی ان کا شملہ، ارسل من خلفہ، 4 انگلی ان کا شملہ جو ہے وہ ان کے پیچھے پشت کی طرف چھوڑا، حدیث میں لفظ ارسل من خلفہ ہی، اب یہ اشارے کر رہا ہے اس طرح ہاتھ کر کے کہ حضور نے ان کا شملہ چھوڑا، 4 انگلی شملہ چھوڑا، اور اشارے کس طرح کر رہا ہے؟ اس طرح کر کے، حالانکہ اس میں لفظ یہ ہے کہ ارسل من خلفہ ہی، حضور نے ان کے پیچھے پشت پر، پیچھے ان کے بینک پہ 4 انگلی کا شملہ چھوڑا۔ اور جو حدیث ہے صحیح مسلم میں 3312 نمبر، اس میں بھی یہ لفظ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کالا امامہ باندھا تھا، ارخا طرفہ بین کتفہ، اب اشارے کیا کرتا مرزا؟ اسی حدیث کو بیان کرتے وقت حضور نے 2 شملے چھوڑے، سائڈوں پہ 2 شملے چھوڑے، یہ اشارہ ہے، حالانکہ وہ جو 2 شملے چھوڑے ہیں لفظ موجود ہے کہ ارخا طرفہ بین کتفہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ 2 شملے اس طرح چھوڑے، اپنے دونوں کندھوں کے درمیان
اپنی پشت پر اپنی کمر پر حضور نے اس طرح 2 شملے اپنے پشت پر چھوڑے. حدیث میں لفظ یہ ہے بینا کتف ہے اور اشارے کر رہا ہے اس طرح کر کے. اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث جب پڑھی تو اس میں پہلے تو یہ جھوٹ بولا اس نے کہ وہ جو نا وہ سفید امامہ میں پہن کے آئے تھے, دفعہ سفید پگڑی بغیر اس صدل کے یعنی بغیر شملے کے باندھی ہوئی تھی, حالانکہ وہ کالا امامہ پہن کے آئے تھے. اور حضور نے ان کا کالا کھولا اور کھول کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سفید باندھا. اور سفید باندھ کے حضور نے فرمایا, کیا فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ مسند کے حاکم ہے, آپ نے فرمایا کہ ہاں قضا ابن عوف اے تما, اے ابن عوف اسی طرح تم نے امامہ باندھنا ہے جس طرح آج میں نے تمہیں باندھ کے دیا ہے. فَإِنَّهُ أَعْرَبُ وَأَحْسَنُ, کیونکہ اس طرح امامہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے نا وہ واضح ہے اور زیادہ بہتر ہے, احسن ہے, پیارا ہے, اچھا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی امت کو سفید لباس پہننے کی ترغیب دی ہے, سفید کی فضیلت بیان کی ہے, سفید کا حکم دیا ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھی حضور نے حکم دیا کہ اے تما ہا قضا اے تما, اے ابن عوف ایسے ہی تم نے باندھنا ہے. کالا کھول کے حضور نے سفید ان کو باندھ دیا. اور یہ کہتا ہے کہ کالا جو لباس ہے نا, اس طرح کی جو سنت ہے, اس طرح کی کوئی اور سنت نہیں ہے. جبکہ یہ ساری احادیث طیبات مسئلے کو واضح کرتی ہیں کہ سب سے افضل ترین جو لباس ہے وہ ہے سفید لباس. اور امامہ بال یقین لباس میں داخل ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ امامہ جو ہے وہ لباس میں داخل ہے. جہاں بھی کہیں امامے کا ذکر ہے کتاب اللباس کے تحت داخل ہے. اچھا, اب پھر اعتراض کرتا ہے دعوت اسلامی پر کہ دعوت اسلامی والے جو ہے وہ پہلے گرین پگڑی باندھتے تھے, اب انہوں نے مختلف رنگ کر دیے اور کالا نہیں باندھتے, حالانکہ وہ کالا باندھتے ہیں. جب تک دعوت اسلامی نے گرین یا سبز رنگ کا امامہ رکھا ہے, انہوں نے دیکھے وہ ایک تحریک ہے, ایک تنظیم ہے, اور تنظیم اور تحریک کے اپنے رولز ہیں, اپنے ان کے ضوابط ہوتے ہیں. انہوں نے ایک یونیفارم کے طور پر اپنے جو تحریک کے لوگ ہیں دعوت اسلامی کے, ان کو سبز امامے کے حوالے سے ان کو کہا, یعنی ایک ان کی یونیفارم کے طور پر, اور یونیفارم کے حوالے سے ان کی پالیسی بدل گئی. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو نا جو رنگ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں. اور حضرت صاحب یا دیگر ان کے جو نگران حضرات ہیں وہ اب مختلف قسم کے رنگ استعمال کرتے ہیں. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نا وہ سب سے افضل لباس جو ہے وہ سفید کو قرار دیا ہے, تو اس لیے وہ سفید زیادہ استعمال کرتے ہیں. اچھا, اب پھر اس حوالے سے اس نے کہا جی یہ جو ہے نا یہ بغض رکھتے ہیں بریلوی, کالی پگڑی کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. یہ بھی اس کا بالکل جھوٹ ہے اور کذب ہے. کالی پگڑی ہم بحمد تعالیٰ استعمال کرتے ہیں, اس کو درست سمجھتے ہیں. ہاں افضل ہم سفید لباس کو ہی قرار دیتے ہیں. جہاں تک بات ہے محرموں میں, محرم شریف میں کالا لباس پہننے کی, تو یہ بات یاد رکھے کہ کالا لباس محرم میں چونکہ لباس حزن اور غم کا لباس قرار دے کے روافض اس کو سوگ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو بال یقین ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ محرم میں کالے لباس سے بچا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بطور سوگ کی علامت کے, حزن کی علامت کے روافض اس کو استعمال کرتے ہیں. اور سنن ابی داؤد میں حدیث ہے 4031 نمبر حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا. تو ہمارے علماء نے محرم شریف میں کالا لباس پہننے سے روکا, اس لیے کہ تاکہ غم منانے والوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. اور یہ کالا لباس جو ہے یہ لباس حزن اور لباس غم کے طور پر اہل تشیع استعمال کرتے ہیں. اور اس کے 2 ثبوت میں پیش کرتا ہوں. ایک تو یہ, پہلے یہ سمجھیں کہ اہل تشیع کے ہاں کالا لباس جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے. ہمارے ہاں تو کالا لباس پہننا جائز ہے. ہاں محرم میں روافض کی مشابہت سے غم اور سوگ کو جس طرح وہ مناتے ہیں ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ہمارے علماء روکتے ہیں. ہم کالے لباس کو جائز کہتے ہیں, لیکن یہ پوری دیانتداری کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ میں بات بیان کرنے لگا ہوں. اہل تشیع کی جو مین مرکزی کتابیں ہیں ان کی کتابوں میں مرفوع, موقوف اور آئمہ کے جو اقوال موجود ہیں, مرفوع موقوف حدیثیں موجود ہیں, وہ بالکل واضح کرتی ہیں کہ ان کے ہاں کالا لباس پہننا یہ مکروہ اور ناجائز ہے. اس میں سے ایک حوالہ پیش کرتا ہوں, یہ ہے الفروع من الکافی, یہ ہے شیخ صدوقی العلل الشرائع. الفروع من الکافی میں یہ حوالہ موجود ہے, جلد نمبر 6 کتاب الزی والتجمل والمروءہ.
اور روایت کا نمبر ہے 12422 اور 12423۔ پہلے مرفوع حدیث لے کے آئے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلانی کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکرہ السواد الا فی ثلاث الخف والامامۃ والکساء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالا لباس حضور مکروہ سمجھتے تھے سوائے تین چیزوں کے، موزہ، امامہ اور ابا، یعنی موزہ اور امامہ اور ابا کالی پہن سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی لباس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند کرتے تھے، حضور اس کو مکروہ سمجھتے تھے۔ یہ اہل تشیع کی کتاب ہے الفروع من الکافی۔ اب یہ مرزا کہتا ہے یہ جو ان کے بریلویوں کے بڑوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے، ان کے بڑوں نے لکھا ہے، بلکہ کئی بڑوں نے تو یہاں تک لکھ دیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے، کالا لباس۔ ہمارے بڑوں نے نہیں لکھا، ہم تو اس کو جائز کہتے ہیں، یہ تمہارے بڑوں نے لکھا ہے، تمہارے رافضی بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا، اور یہ روایت ہے الفروع من الکافی کی 12423 نمبر، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے انا اعلم انہ لباس اہل النار۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں کہ کالا لباس یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ یہ الفروع من الکافی ہے۔ اور آگے چلیے، یہ علل الشرائع، شیخ صدوقی علل الشرائع، اس کے صفحہ نمبر 446 اور 447 پر سب سے پہلے روایت لے کے مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے، مولا علی فرماتے ہیں لا تلبسوا السواد فانہ لباس فرعون۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کالا لباس نہ پہنو کیونکہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے۔ یہ علل الشرائع میں لکھا ہے، کہتا بریلویوں کے بڑوں نے لکھ دیا ہے، اور یہ کتاب الفروع من الکافی، الفروع من الکافی کی جلد نمبر 3 ہے، اور کتاب الصلاۃ ہے، اور روایت کا نمبر ہے 5358۔ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لا تصلی فیہا فانہا لباس اہل النار، کالی ٹوپی پہن کے نماز نہ پڑھو کیونکہ یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ امام جعفر صادق کا فرمان بھی آ گیا، رسول اللہ کی حدیث بھی آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مولا علی کا فرمان بھی آ گیا کہ مولا علی کہتے ہیں علل الشرائع میں یہ لکھا ہے کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ تو فرعون کا لباس ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حوالہ سن لیں، یہ کتاب ہے اہل تشیع کی جو کتب اربع، اور میں سے من لا یحذر الفقیہ، من لا یحذر الفقیہ، اس میں جو ہے وہ جلد نمبر 1 ہے، اور روایت کا نمبر ہے 745، صفحہ نمبر 66 ہے۔ سئل الصادق عن الصلاۃ فی القلنسوہ السوداء، کالی ٹوپی پہن کے نماز پڑھنے کے بارے میں امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، تو امام جعفر صادق نے فرمایا انہا لباس اہل النار، یہ جہنمیوں کا لباس ہے۔ اور اگلی روایت ہے 746 نمبر روایت ہے، مولا علی نے فرمایا لا تلبسوا السواد، کالا لباس مت پہنو فانہ لباس فرعون، کیونکہ یہ فرعون کا لباس ہے۔ تو اہل تشیع ہو کہ ہاں ان کی موت پر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ تو بالاصل کالے لباس کو جائز ہی نہیں سمجھتے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے، اور یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ اور اس کا حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں حلیۃ المتقین ملا باقر مجلسی کی، اس کے صفحہ نمبر 7 اور صفحہ نمبر 8 پر انہی روایت کو نقل کر کے ملا باقر مجلسی نے ان روایت کو معتبر قرار دیا ہے کہ وہ تو بالاصل کالا لباس پہننے کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ ہاں، کالے لباس کو وہ لباس حزن اور سوگ اور غم کا لباس ضرور کہتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ان کے بڑے جو مراجع ہیں سیستانی، انہوں نے اس پر فتویٰ دیا ہو باقاعدہ کہ اگر کوئی بندہ کالا لباس پہن کے نماز پڑھتا تو یہ نماز مکروہ ہے۔ ہاں، اگر وہ امام حسین کے غم کی نیت کر لیتا ہے تو پھر یہ کراہت اور یہ جو ناپسندیدگی ہے یہ اٹھ جائے گی۔ تو ان کے ہاں تو یہ موجود ہے، اور الزام ہمیں دیتا کہ یہ اپنی کتابوں میں ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ کالا لباس جو ہے یہ اہل جہنم کا لباس ہے۔ تمہارے بڑوں نے لکھا ہے، اور تمہارے جو بھائی ہیں رافضی، ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے، اہل جہنم کا لباس ہے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب یہ ہے کہ محرم شریف میں کالا لباس پہننے سے جو منع کرنے کی وجہ وہ یہ ہے کہ کالے لباس کو بطور لباس حزن، غم اور سوگ کے استعمال پہلے بھی کیا جاتا تھا، اور روافض اس وقت کالے لباس کو بالخصوص محرم میں سوگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں الفروع من الکافی سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب فتح مکہ کے موقع پر عورتیں آئیں، حضور نے ان سے بیعت لی۔ لمبی حدیث ہے، یہ جلد نمبر 5 ہے فروع کافی کی، ابواب المتع،
اور روایت کا نمبر ہے 10,204۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں سے اس بات پر بیعت لی ولا تسودن ثوبا کہ تم نوحہ خوانی نہیں کرو گی، چیخو پکار نہیں کرو گی، مصیبت کے وقت اپنے بال نہیں نوچو گی، اپنے گریبانوں کو نہیں پھاڑو گی، ولا تسودن ثوبا اور مصیبت کے وقت پریشانی اور غم کے موقع پر تم کالا لباس نہیں پہنو گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کالا لباس جو ہے یہ مصیبت اور غم اور سوگ کے وقت پہنا جاتا تھا، تو کہا کہ لا تسودن ثوبا تم اس طرح غم کر کے کالا لباس نہیں پہنو گی۔ اور صحیح بخاری میں 313 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو جو سوگ مناتی ہے، عدت پوری کر رہی ہے، اس کو رنگین لباس پہننے سے منع فرمایا، الا ثوب عصب، مگر فرمایا کہ ثوب عصب یعنی عصب لباس پہن سکتی ہے۔ اور عصب کا بعض شارحی نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ کالا لباس، داری دار قسم کا کالا لباس پہن سکتی ہے، کیونکہ یہ سوگ کا لباس ہے، اور سوگ چونکہ کر دی ہے 4 مہینے 10 دن اس نے سوگ میں گزارنے ہیں، تو یہ لباس پہن سکتی ہے۔ تو اب روافض جو ہے یہ کالا لباس محرم میں پہنتے ہیں سوگ کے لیے، اور اسلام میں سوگ 3 دن سے زیادہ نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں عورت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے فوت ہونے پر سوگ کرے گی۔ تو اب ان سارے دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ بحمد تعالیٰ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح اور بالکل ظاہر ہے، اور سب سے افضل لباس جو ہے وہ کون سا لباس ہے؟ سفید لباس ہے۔ اسی گفتگو میں مرزا نے یہ بات بھی کی ہے کہ یہ جو بریلویوں کی جماعت ہے دعوت اسلامی، اس کو ہمارے ادارے جو ہیں سرکاری ادارے اس کو پرامن جماعت کہتے ہیں، کہتا ہے یہ پرامن جماعت ہے۔ انہوں نے تو امام احمد رضا بریلوی کی کتابیں چھاپی ہیں، اور اس میں امام احمد رضا بریلوی صاحب نے جو ہے نا وہ اتنے سخت فتوے دیے ہیں حسام الحرمین میں، اور جو احکام شریعت اور دیگر کتابوں کے پھر نام لیتا ہے، پھر حسام الحرمین کا باقاعدہ سکین پیج دکھایا ہے، اور اس میں اس قدر جھوٹ اور دجل سے کام لیا۔ کہتا ہے دیکھیں مولانا احمد رضا بریلوی نے حسام الحرمین میں کروڑوں دیوبندیوں کے قتل کا فتویٰ دیا ہے، اور جو سکین پیج دکھا رہا ہے اس میں بالکل قتل کے فتوے کا ایک لفظ تک موجود نہیں ہے۔ اس میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شریف فتویٰ بیان کیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن مولویوں نے اپنی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین اور گستاخی کی، اور وہ گستاخی جس کو مرزا خود گستاخی مانتا ہے، اور خود کہتا ہے کہ میں ان فتووں کو غلط نہیں کہتا۔ جب تم فتووں کو غلط نہیں کہتے، جب تم ان عبارتوں کو گستاخی مانتے ہو، تو یہ دوگلا پن کیوں کرتے ہو؟ یہ منافقت پر کیوں کرتے ہو؟ فتووں کو غلط بھی نہیں مانتے، ان عبارتوں کو گستاخی بھی مانتے ہو، تو پھر یہ دوگلا پن کیوں، منافقت کیوں؟ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقائد کی کتابیں، فقہ کی کتابیں، الشفاء شریف سے لے کر دیگر جو ہماری اہل سنت کی کتابیں، ان سے فتوے نقل کیے ہیں، اور وہ فتوے یہ ہیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی بے ادبی کرے گا وہ پکا دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو حضور کا گستاخ ہے، من شک فی کفر وعذاب فقد کفر، جو اس کے کفر میں شک بھی کرے گا وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ دوگلا پلیسی کرتا ہے، ایک طرف کہتا ہے یہ گستاخی ہے، یہ جو ہے وہ توہین رسالت ہے، یہ جو اعلیٰ نے فتوے دیے ہیں بالکل صحیح ہیں، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ دوگلا پن کر کے پھر مخالفت بھی کرتا ہے۔ اور پھر بالخصوص جو دعوت اسلامی والوں نے تمہید ایمان کتاب چھاپی ہے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں تو باقاعدہ سے تمہید ایمان، یہ کتاب آ گئی، جہاں تک بات ہے قتل کی، اس میں تو باقاعدہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے صفحہ نمبر 103 پر، فرماتے ہیں جان لیجئے کہ دنیا میں گردنیں مارنا بس حکام ہی کے سپرد ہے، یعنی کسی پر قتل کی حد جاری کرنا، کسی کو قتل کرنا یہ حکام کے سپرد ہے، نہ عام رعایا کے۔ عام رعایا کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جس طرح آخرت میں عذاب دینا صرف ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ ہے، اور لوگ جو سلاطین و حکام کے سوا ہیں ان کا فرض فقط زبان سے اور بیان سے جھڑکنا، اور اہل اسلام کو شیاطین کے میل جول سے بچانا اور کام حکام تک پہنچانا ہے۔ عوام کا کام صرف لوگوں کو زبان سے کہنا ہے، اپنے ہاتھ میں قانون کو لے کر قتل کرنا امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ جائز نہیں ہے عوام کے لیے، حکام تک بات پہنچائیں گے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ جھوٹ بول کے کہتا کہ انہوں نے کروڑوں دیوبندیوں کے قتل کا فتویٰ دے دیا۔ اگر اس طرح کی باتوں کو لے کر تم کہتے ہو کہ حسام الحرمین اور ان کتابوں پہ حکومت کو پابندی لگانی چاہیے، تو اس طرح تو پھر کوئی منکر حدیث اٹھے گا اور کہے گا صحیح بخاری پر بھی پابندی لگانی چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے
3017 नंबर हदीस है कि मन बदल दीन हो फक़तुलू, जो अपने दीन को बदल दे उसको कत्ल कर दो, जो अपने दीन को बदले फक़तुलू हो उसको कत्ल कर दो। सही बुखारी की 3017 नंबर हदीस है। और सही बुखारी में 6930, 31, 32 ये मुसलसल अहादीस है खवारिज के बारे में कि खवारिज कुरान पढ़ेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, नेक अमल करेंगे, लेकिन उसमें ये लफ्ज़ मौजूद हैं ऐनमा लकीतुमुहुम फक़तुलूहुम, जहां भी तुम खवारिज को पाओ उनको कत्ल कर दो। तो कत्ल के फतवे तो बुखारी में भी मौजूद हैं। अब अगर कोई मुनकर हदीस कल को उठे और कहे कि बुखारी में तो कत्ल के फतवे दिए हैं नमाजियों के बारे में, कुरान पढ़ने वालों के बारे में, लिहाजा बुखारी को बैन कर दो, तो क्या मुंह दिखाओगे उनको? तो ये शरई अहकाम है हुकाम के लिए कि वक़्त का जो हाकिम और फरमा रवा है उसके लिए हुक्म है, ना कि आम रिआया के लिए। और इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने हुस्सामुल हरमैन के सफ़ा 103 पर इसकी बाकायदा वजाहत कर दी है। और फिर जो स्कैन दिखाता है उसमें तो कत्ल का हुक्म बिल्कुल है ही नहीं है। झूठ बोल के लोगों की आंखों में मिट्टी जो ना धूल झोंक के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है।